مرحبا پیاری بچیوں مرحبا، عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے پیاری بچیاں اور جی ہاں، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی اور شان مصطفیٰ پر بیان ہوگا اور آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے، نعرے لگائیں گے اور خوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے اور جشن ولادت کی خوشیاں بھی مناتے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا اور بہت ساری معلومات، یونیک انفارمیشن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے دلوں میں انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کڈز مدنی چینل آپ اس طرح دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ گیسٹ بھی ہیں، پینلسٹ بھی ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے۔ کون کون سے سیگمنٹ ہیں ہمارے پاس؟ نور کی باتیں، نور کی باتیں ہیں۔ نور کی باتوں میں کیا سیکھیں گے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ سوال و جوابات اور ازواج مطہرات، جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مبارکہ کے بارے میں بھی ہم سنیں گے اور شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ اسی طرح نعروں کی بہاریں بھی ہوں گی، نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل اور خوب جشن ولادت کی خوشیاں ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ۔ اس سے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا فرمان انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ وہ کیا ہے آپ توجہ سے سنیے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کیا ہوتا ہے بچوں؟ کسی کو پتا ہے آپ کو حسن سلوک؟ کون بتائے گا؟ حسن سلوک پیارے بچوں کے اچھے انداز میں پیش آنا۔ کیا کرنا؟ پیش۔ اب اس کی بھی صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی سے مسکرا کر ملنا، اس سے محبت کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسن سلوک ہیں۔ اس کی بات کو سننا، اس کی بات کو توجہ دینا، اس کی بات کو اہمیت دینا اور اچھے انداز میں اس سے گفتگو کرنا۔ بعض کیا ہوتے ہیں ڈانٹ ڈپٹتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں کسی کو، تو یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ کسی کو ڈانٹ دینا حسن سلوک نہیں ہے۔ اچھے پیارے انداز میں مسکرا کر ملے تو یہ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے, یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور جو اس سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہم سیکھیں کہ بیٹیاں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو کتنی اہمیت دی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی, ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو اہمیت دی, اور اسلام ایسا پیارا ریلیجن ہے جو ہمیں بیٹیوں کے حقوق بتاتا ہے, بیٹیوں کے رائٹس بتاتا ہے. تو اسے ہم اپنے سامنے رکھیں اور سب کے ساتھ, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. کبھی بھی کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح یا فوقیت نہیں دینی چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین, اور ہم نے بہت پیارا فرمان سنا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ اس سے بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھنے بھی اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ, سبحان اللہ. یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ آج بھی اس سیگمنٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق بیان ہوگا اور بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. یہ بیان آپ کے سامنے پیش کریں گی کنیز فاطمہ, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں کہ آج کیا موضوع ہے اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان کرنے جا رہی ہیں. جی کنیز فاطمہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیاری بچیوں, اللہ پاک نے اپنے سب سے پسندیدہ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے وظائف اور اسپیشلٹیز عطا فرما کر اپنی ساری مخلوق سے افضل اور اسپیشل بنایا ہے. چلے آئے میں آپ کو ان میں سے 2 باتیں بتاتی ہوں. پیارے بچوں, ان 2 باتوں میں سے پہلی بات صوم وصال ہے, یعنی بچوں سحری اور افطاری کے بغیر کنٹینیو روزے رکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسرے لوگوں کو اس طرح کنٹینیو روزے رکھنا منع ہے, جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا وصال کے روزے نہ رکھو. تو لوگوں نے عرض کی, آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہاری مثل نہیں ہوں, میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں نہ سیرت میں, ہزاروں انبیاء آئے کروڑوں ہی بشر آئے. پیاری بچیوں, اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتا اور پلاتا ہے. یہ تو ہوئی ایک اسپیشلٹی. چلے اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری اسپیشلٹی بتاتی ہوں. پیاری بچیوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار فرمایا. اور پیاری بچیوں, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے, دنیا کی زندگی میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے. پیاری بچیوں, قرآن پاک کی کئی آیات میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. آج میں آپ کو ایک شعر بھی سنا دیتی ہوں.
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جزاک اللہ خیرا. علی بھائی آپ سے ایک سوال کروں؟ جی جی کریے. یہ سر کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں, سر کی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں, یہ جو آنکھ لگی ہوئی ہے نا ہماری, یہ کیا کہلاتی ہے؟ اور سر کی آنکھ بھی یہی کہتے ہیں. سر کی آنکھ کسے کہتے ہیں؟ انہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں ماشاءاللہ یہ تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیان, اور بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی. 2 اسپیشلٹی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سننے کو ملی, اور ایک تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ہے. وہ کس چیز میں؟ کہ آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے. اور دوسری اسپیشلٹی ہمیں پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے. جی ہاں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ خاص ہے. تو پیارے بچوں اب شروع کرنے والے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے نور کی مرحبا یا مصطفیٰ, سبحان اللہ. یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے نور کی باتیں, اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پیاری سی بات ہم بتائیں گے, اور وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی, جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی لگتے ہیں, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں چاند سے باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں, اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اشارہ. چاند کی طرف اشارہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا معجزہ تھا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں چاند سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو جس طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے, چاند اس جانب جھک جاتا. چاند اس جانب جھک جاتا. نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا, اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنتا تھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, اور کیا ہی معجزہ ہے آپ کا. اسی لیے تو ایک شعر ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بخت میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اسپیشلٹی اور بہت ہی پیارا معجزہ ہے, بہت مشہور معجزہ ہے چاند کا. اور پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت اسپیشل پاور عطا فرمائی تھی. اسپیشل پاور عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں چاند کو اشارے کر رہے ہیں, چاند سے باتیں کر رہے ہیں, چاند کی تسبیح سن رہے ہیں, چاند کو اشارہ کر رہے ہیں, تو وہ جہاں اشارہ کرتے ہیں وہیں پر چاند جھک جاتا ہے. یہ ساری اسپیشلٹیز کس کے اندر تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں. جی ہاں, یہ آپ کی خصوصیت تھی, آپ کا معجزہ تھا. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں مزید میں آپ کو ایک پیاری سی بات بتاؤں چاند کے بارے میں, بتاؤں آپ کو. وہ یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, تو تقریباً 48 سال کی عمر میں مکے کے کافروں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا کہا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا. اور کنہوں نے کہا تھا؟ کافروں نے کہا تھا. کنہوں نے؟ کافروں نے کہا تھا. تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا, بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. جی ہاں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ 2 ٹکڑے. 2 پیسز ہو گئے, الگ الگ ہو گئے. ایک چاند تو گول ہوتا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے, تو اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ کتنا پیارا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
معجزہ تھا. تو ایک دفعہ مل کر سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے ہم سب کی مائیں. مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہم سب کی مائیں, اور آج اس سیگمنٹ میں آپ کو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گی. میرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں. دیکھتے ہیں کہ آج وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ مبارکہ کا تذکرہ کرتی ہیں. جی میرا. یعنی بچیوں, ازواج مطہرات کے پیارے سے سیگمنٹ میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے. تو آج ہم سننے والے ہیں بی بی سعودہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. آپ رضی اللہ عنہا کا نام مبارک سعودہ ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہا شروع میں ہی ایمان لے آئیں. آپ رضی اللہ عنہا نے حبشہ شریف کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی اور پھر مدینہ پاک کی طرف بھی. آپ رضی اللہ عنہا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی ملتی ہیں. آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال مبارک شوال کے مہینے میں ہوا. اللہ پاک کی آپ پر خوب رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ ہم سب کی مائیں, اور آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زوجہ حضرت بی بی سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنا. تو اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ, جو آج بھی آپ کو بتائیں گی کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں. چلیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا بتانے جا رہی ہیں. جی عائشہ. پیاری بچوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت تو کیا آتا ہے, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں. ہر مسلمان خوشی سے جھوم جاتا ہے, اور جو لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں, ان سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک عالم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, الحمدللہ مجھے خواب میں نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو ہم سے خوش ہوتا ہے, ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی, اور سیگمنٹ تھا جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے. تو دیکھا آپ نے کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو خوب جوش و خروش کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائیے. انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں, اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے سوالات. مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. پیاری بچیوں, سیگمنٹ میں ہم ماجد بھائی سے سوالات کریں گے اور ماجد بھائی ان سوالوں کے جواب دیں گے. تو ماجد بھائی آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. اور بچیوں آپ تیار ہیں؟ جی. تو ہاتھ اٹھائیں, کون سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ بتائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ جی پیارے بچوں, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی میننگ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت اور سلامتی بھیجے. کتنا پیارا مطلب ہے. تو یہ مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جی. تو اگلا سوال کون پوچھے گا؟ جی تو ہاں,
माजिद भाई, अगर रोटी नीचे गिर जाए तो उसे चूमते क्यों हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है कि रोटी अगर नीचे गिर जाती है तो हम उसको चूमते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखें, रोटी जो है ना, ये अल्लाह पाक की नेमत है। क्या है? अल्लाह पाक की नेमत है, और अल्लाह पाक की नेमतों की हमें कदर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। तो इसी वजह से जब रोटी या कोई और चीज़ जो है जो अल्लाह पाक की इनामात में से है, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि झंडा भी, कभी परचम भी अगर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आता है तो हम उसको चूमते हैं ना, ठीक है। मिसाल, और कोई मुकद्दस चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, वो गिर जाती है, ज़मीन पर आ जाती है तो उसे चूमते हैं। तो इनकी ये रिस्पेक्ट होती है। ये क्या होता है? रिस्पेक्ट होती है, अदब व एहतराम होता है। तो ये हमें करना चाहिए, इसीलिए हम इन्हें चूमते हैं, ठीक है जी। तो अगला सवाल कौन पूछेगा? माजिद भाई, मज़ार किसे कहते हैं? जी हाँ, मज़ार जो है प्यारे बच्चों, जो अल्लाह पाक के नेक बंदों की कब्रें होती हैं, अल्लाह पाक के नेक बंदों की कब्रें होती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? जी हाँ, उस जगह को मज़ार कहते हैं। जैसा कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक, तो ये दरअसल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जहाँ कब्र है उस जगह को हम मज़ार कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़ार कहते हैं। जी, तो अगला सवाल कौन पूछेगा? जी रहा। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे? जी हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। कितने? 3 शहजादे। और उनके नाम पता है आपको? एक का नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। और एक का नाम है हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है। और एक का नाम है हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। कितने हो गए ये? कितने हो गए? चलिए, कोई सुनाया मुझे एक नाम। हजरत कासिम रदियल्लाह। माशाअल्लाह, आप बताएं। हजरत इब्राहिम रदियल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे, और इनके हमने मुबारक नाम भी याद किए और सुने। अब कौन पूछेगा? जी, आप पूछे। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहनें भी थी? जी प्यारे बच्चों, सवाल है कि क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सगी बहनें भी थी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। अपने वालिदैन के इकलौते बेटे जी हाँ, यानी ना आपका कोई भाई है और ना ही आपकी कोई सगी बहन है, ठीक है। तो ये थे कुछ सवालात जो हमने माजिद भाई से पूछे। अब वापस चलते हैं माजिद भाई की तरफ, जो प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट था आपके सवालात, और सवालात हुए, उनके जवाबात भी दिए गए, आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल हुई होंगी। अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक अच्छे और मुनफरिद सेगमेंट की जानिब। जी हाँ, और उस सेगमेंट का नाम है सुन्नतों की مرحبا يا مصطفى सुभान अल्लाह। يا مصطفى مرحبا يا مصطفى। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सुन्नतें और आदाब, और आपको इसका फॉर्मेट मालूम है कि हम मुकाबले की सूरत होती है यहाँ पर, और सुन्नतें रैपिडली जल्दी सुन्नतें बताई जाती हैं, और आपको बहुत सारी सुन्नतें भी इंशाल्लाह मालूम होगी। तो पहला राउंड शुरू करते हैं अपनी सीधी तरफ से, और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या सुन्नतें सीखने को मिल रही हैं। जी मीरब। वक्त पर कर्ज लौटाना सुन्नत है। जी जोहा। अपनी फैमिली की केयर करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी सुन्नत है। जी ज़हा। पड़ोसी का ख्याल रखना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, पड़ोसियों का ख्याल रखना सुन्नत है। जी आयशा। आजी करना भी सुन्नत है। जी हाँ। जी कनीस फातिमा। सखावत करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, क्या बात है, सखावत करना सुन्नत है, पड़ोसियों का ख्याल रखना सुन्नत है। कितनी प्यारी प्यारी सुन्नतें मालूम होती जा रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या सुन्नतें हमें मालूम होती हैं। जी मीरब। गरीबों की मदद करना भी सुन्नत है। जी जोहा। जानवरों पर रहम करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह। जी ज़हा। जानवरों का ख्याल रखना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह। जी आयशा। इबादतें करना भी सुन्नत है। जी कनीस फातिमा। सजदा करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह। तो ये था दूसरा राउंड, और बहुत अच्छी अच्छी सुन्नतें हमें सीखने को मिली। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या सुन्नतें हमें मिलती जा रही हैं। अभी तक कोई पीछे नहीं हुआ है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है। अब देखते हैं क्या होता है। जी मीरा। दुआएं करना भी सुन्नत है। जी जोहा। हया करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह। जी ज़हा। सबर करना भी सुन्नत है। सबर करना सुन्नत है। जी आयशा। गिफ्ट देना भी सुन्नत है। जी हाँ। जी कनीस फातिमा। खाने से पहले
पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी सुन्नतें हमें मालूम होती जा रही है। किसी को कोई सुन्नत याद हुई? पानी बैठ के पीना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, जी हाँ, पानी पीने की सुन्नतें भी हमें मालूम होनी चाहिए। खाना खाने की भी सुन्नतें और आदाब मालूम होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल देखते रहें इंशाल्लाह। इसके जरिए आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी, सुन्नतें सीखेंगे, आदाब सीखेंगे, बहुत सारी मालूमात हासिल होती रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है आपका इंतखाब। मरहबा या मुस्तफा, सुभान अल्लाह। या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है आपका इंतखाब। आपके इंतखाब में आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद बच्चे बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो सवाल आएगा उनका जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल आते हैं और क्या हमें जवाबात मिलते हैं। सबसे पहले कौन सिलेक्ट करेगा? जी कनीस साहब, आप करें। 5। नंबर 5 आपने सिलेक्ट किया। आपके लिए सवाल है कि लफ्ज़ मदीना में कितने हरूफ हैं? 5। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब कौन सिलेक्ट करेगा? चलें आप करें। 2। चलें देखते हैं। नंबर 2 में आपने ये बताना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा कोई एक सब्जी। लाकी शरीफ। आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी कौन सी है? लौकी शरीफ। अब कौन सिलेक्ट करेगा? आप करें। 6। नंबर 6 देखते हैं क्या है आपके लिए। आप ये बताएं कि वो कौन सी अज़ान है जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज सोने से बेहतर है, ये कहा जाता है? फजर। कौन सी? फजर। आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आप कौन से करेगा? आप बताएं मीरा। 7 नंबर। चलें देखते हैं 7 नंबर में क्या है आपके लिए। आप ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक लैंग्वेज कौन सी है? अरबी। कौन सी है? आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कौन सिलेक्ट करेगा? 4। आप ये बताएं कि रबीउल अव्वल इस्लामी महीनों में से कौन सा महीना है? तीसरा। कौन सा महीना है? तीसरा। जी हाँ, और इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आप कौन सिलेक्ट करेगा? जी आप करें। 3। कौन सा? 3। नंबर 3। चलिए नंबर 3 खोलते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि पानी कौन से हाथ से पीना चाहिए? सीधे हाथ से पीना चाहिए। कौन से हाथ से? सीधे। जी हाँ, पानी हमें सीधे हाथ से पीना चाहिए और इस तरह ज़हा का जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब कौन सेलेक्ट करेगा? 8। कौन सा है? 8। चलिए नंबर 8 आपने कहा। आपके लिए सवाल ये है कि जिस घर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो किस शहर में है? वो घर किस शहर में है? मक्का शरीफ में। किस शहर में है? मक्का शरीफ। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस घर में विलादत हुई, प्यारे बच्चों, वो घर मुबारक मक्का शरीफ में है। कहाँ है? मक्का शरीफ में। इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो ये था हमारा सेगमेंट आपका इंतखाब और बहुत सारे जवाबात मिले। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ और अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है नारों की मरहबा या मुस्तफा, सुभान अल्लाह। या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है नारों की बहार। सेगमेंट है जी हाँ, नारों की बहार सेगमेंट है। आपको पता है कि इस सेगमेंट में क्या होगा? जी हाँ, नारे लगाए जाएंगे। क्या किया जाएगा? नारे लगाना भी एक यूं समझिए एक बेहतरीन काम है और विलादत की खुशी में नारे लगाना
یہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے, اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو نعرے بھی لگائیے. آپ گھر میں ہیں تو گھر میں اپنا ماحول بنائیں, جھنڈا ہاتھ میں لیں اور خوب گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں, سردار کی آمد کے نعرے لگائیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے چلے جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے چلے جائیں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی. چلیں ہم نعرے لگانا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نعرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. تاجدار کی آمد, مرحبا مرحبا مرحبا, اچھے کی آمد, مرحبا سچے کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا پرنور کی آمد, مرحبا جی, نور کی آمد, مرحبا مقبول کی آمد, مرحبا بشیر کی آمد, مرحبا, نذیر کی آمد, مرحبا, منیر کی آمد, مرحبا, رؤوف کی آمد, مرحبا, رحیم کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, آقا عطار کی آمد. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ نعروں کی بہار. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. جی ہاں, وہ سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ, سبحان اللہ. یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم ایک نعت شریف سنیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ سب نے مل کر پڑھنی ہے, آپ سب نے مل کر پڑھنی ہے. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جو پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی خاموش نہ رہیں. انشاءاللہ نعت شریف ایسی ہے کہ آپ کو بھی, مجھے امید ہے کہ آتی ہوگی, تو آپ بھی مل کر پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شامل ہو جائیں. چلیں ہم نعت شریف سنتے ہیں کنیز فاطمہ سے, یہ انشاءاللہ ہمیں نعت شریف سنائیں گی. جی. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو, سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو. دو جہاں پہ ان پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد, مرحبا, پر نور کی آمد. مرحبا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہوا, اور انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے اسی ٹائم پر, اور یہی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. بہت اچھی چیزیں ہوں گی, مختلف سیگمنٹس ہوں گے, مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور کڈز مدنی چینل کے ساتھ رہے. کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ولادت کی خوشی منائی کس طرح جاتی ہے یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی انشاءاللہ آپ کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں مسٹیک ہوئی ہوں تو انہیں بھی معاف فرمائے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا